کہ آج یہ جو بصیرت ہے، یہ جو انسان کے اندر کین اور شارپ ہونا ہے، یہ نشانی بتائے المؤمن کیس، مومن کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار ہوتا ہے۔ فرمایا جو دھوکہ کھا جائے مومن نہیں ہے۔ پہلی بار دھوکہ کھائے چلو غلطی ہو گئی، دوسری بار دھوکہ کھائے مذمت ہے اس بندے کی۔ اتنے شارپ اپنے بچوں کو بناؤ، اتنا تیز بناؤ کہ نہ یہ کسی زمانے کے بدماش سے دھوکہ کھائیں، نہ شیطان سے دھوکہ کھائیں۔ جوان سب سے پہلا دھوکہ کس سے کھاتا ہے؟ شیطان سے کھاتا ہے۔ اب دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ جو وہ فارمولاز جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے۔ کہ بھائی تیرنا نہیں آتا، پانی میں چھلانگ نہ لگا۔ ایک بندہ ایکسٹرا آرڈنری تیز بنے گا نہیں، میں تو تیر لوں گا، تو مرے گا وہ، تیرے گا نہیں، مرے گا وہ۔ کہ اگر تجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو خود کو گناہ میں نہ ڈال۔ جوان ہے، شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے، پھر تعلق بنا لے، وہ آٹومیٹیکلی گناہ میں گرے گا، قطعاً گناہ میں گرے گا، بچ نہیں پائے گا۔ اور جہاں خدا روکے تو یہ خدا گارنٹی دے رہا ہے اگر میں روک رہا ہوں تو گرے گا، اگر تو ہماری بات کو نہ مانے گا۔ ایک بندہ کہے کہ نہیں میں شراب پیوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور مذمت کی اہل بیت نے۔ میرے چھٹے امام کا ایک چاہنے والا، لیکن عادت تھی اسے شراب کی، میرے امام سے ملنے آیا، امام کو پتا چلا یہ شراب پیتا ہے۔ مولانا کا دیکھ شراب پینا ویسے ہی قبیح کام ہے، برا کام ہے، بد کام ہے، فاسقوں کا کام ہے۔ فرمائے فعل برا ہے، لیکن اگر تو مجھے چاہ کر یہ کام کرے گا یہ اور برا ہے۔ کوئی غیر شیعہ گناہ کرے برا ہے، لیکن اگر شیعہ علی گناہ کرے یہ اور برا، کیونکہ تیرے اوپر میرا نام ہے۔ کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، یا اپنے نام بدلو، یا اپنا لباس بدلو، یا گھروں سے علم اتارو، کیونکہ جب آپ کے اوپر نسبت لگ جاتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پھر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہو۔ اور کیسے ممکن ہے کوئی نیٹ ورک اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اور وہ برائی اور بدکاری کی طرف آگے بڑھے؟ میرے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا شیعوں کے کچھ طبقات کو گنواتے ہیں، فرماتے ہیں 3 طرح کے ہمارے شیعہ ہیں۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں امام کے کن شیعوں میں سے ہوں۔ فرمایا پہلا طبقہ طبقۃ یحبون فی العلانیہ ولم یحبون علی السر۔ پہلا طبقہ ہمارے شیعوں کا وہ ہے، اب یہاں پہ شیعہ پہ معنی نظریاتی نہیں، شیعہ پہ معنی محبت کرنے والا یا اظہار محبت کرنے والا۔ فرمایا پہلا طبقہ وہ ہے یحبونا، ہم سے محبت کرتے ہیں، فی العلانیہ، کھلم کھلا، یعنی زبان سے ہمارا ذکر کرتے، السنتہم معنا، ان کی زبانیں کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وفی السر، اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو ہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ السنتہم معنا وسیوفہم علینا، زبانیں ہمارے ساتھ، تلواریں ہمارے خلاف۔ یہ ایک گروہ، یہ شاید تقسیم بندی کوفیوں کی بھی ہو رہی ہے اس میں، کہ باہر نکلیں گے بولیں گے آپ کے دوست ہیں، ملیں گے علی آپ سے بڑا پیار ہے، ملیں گے مبارکبادیاں دیں گے، زبان سے کہیں گے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں جائیں گے، یہ منافقی بھی نہیں، تنہائیوں میں جائیں گے تو فرمایا ہمارے خلاف ہوں گے۔ جن میں سے ایک مثال معقل کی، معقل یہ وہ ہے جس بدبخت نے پورا جناب مسلم ابن عقیل کے نیٹ ورک کو اس نے آشکار کیا ابن زیاد کے لیے۔ مسلم ابن اوسجا مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ایک عالم کو اگر گمراہ کرنا ہے تو اس کو انسپائر کون کرے گا؟ بندہ نمازی بن کے جائے گا، ہم بڑے متقی ہیں، ہم نماز شب پڑھنے والے ہیں۔ اب آغا بہجت سے کوئی قریب ہونا چاہے تو آغا بہجت گاڑیوں سے تو انسپائر نہیں ہوں گے نا، حکومتوں سے تو انسپائر نہیں ہوں گے نا۔ اب بندہ ان کے قریب ہونا چاہے تو پھر نماز بیٹھ کے پڑھے گا، روزے بیٹھ کے رکھے گا، تاکہ تھوڑا بہت مجھ سے وہ انسپائر ہو جائیں۔ معقل کو بھیجا گیا خاص طور پہ مسلم ابن عقیل، جناب مسلم ابن اوسجا کے ساتھ آ کر بیٹھے، نمازیں پڑھیں۔ مسلم بڑا نیک بندہ ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا، میں نے کچھ مال جمع کیا ہے، کچھ ہتھیار جمع کیے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے میں کہاں لے کر آؤں پیسہ، کہاں لے کر آؤں ہتھیار، کہاں سے لاؤں یہ لوگ؟
تو انہوں نے دیکھا بندہ نمازی ہے، ڈیلی آ رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کبھی علی کی تعریفیں، کبھی امام حسین کی تعریفیں، کبھی جناب سیدہ کے فضائل پڑھ رہا ہے، تو یقیناً محب ہے۔ ظاہری طور پر ظاہر ہے آپ انسان کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے، علم غیب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ لے گئے اسے اس گھر میں، جناب مختار کا گھر تھا یا جناب ہانی کا، جہاں پہ یہ سارے رفقاء جناب مسلم بن عقیل، وہاں پہ گئے، اس نے شناسائی کی، پہچنوایا کون کون ساتھ دے رہا ہے، ہانی بھی ساتھ ہے، فلاں بھی ساتھ ہے، یہ ساری رپورٹ جا کے دی کس کو؟ ابن زیاد کو رپورٹ دی۔ پھر جتنے افراد تھے ان کو پکڑا گیا اور بعد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ طبقہ جن کی زبانیں تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن فرمایا ان کے دل ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو علل اعلان تو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں تو فرمایا اس وقت اظہار محبت نہیں کرتے۔ دوسرا طبقہ معصوم فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی فرمایا طبقۃ یحبون بالسر، دوسرا طبقہ اس کے الٹ ہے، تنہائیوں میں آتے ہیں تو علی 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 علی، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں ولم یحبون علانیہ، لوگوں کے سامنے کہتے نہیں ہم تو علی والے نہیں ہیں۔ مولانا سے ملتے ہیں، مولانا ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، لیکن باہر نکلتے ہیں جب دوسرے معاشروں میں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ہمارا کیا جائے بھائی مجلس سے، ہمارا کیا جائے علی بن ابی طالب سے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تنہائیوں میں علی کا ذکر، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں وہاں پہ علی بن ابی طالب کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر معصوم فرماتے فہم صوامون بالنہار، یہ وہ طبقہ ہے جو نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قوامون باللیل، پوری پوری رات عبادت میں بھی گزارتے ہیں، ترا اثر الرہبانیہ فی وجوہہم، ان کے چہروں میں عبادت اور رہبانیت کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ مطلب تنہائیوں میں محبت کرتے ہیں لیکن علل اعلان ہم اہل بیت کی مدد کے لیے نہیں آتے۔ جس میں مثال دے رہا ہوں جناب عبداللہ ابن مسعود، رسول خدا کے صحابی، جو قرآن کی قراءتیں ہیں، ایک قراءت کے بنیان گزار جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو بیٹھے رہے، جن کو پتا چلا امام حسین کربلا میں آئے ہیں لیکن امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، لیکن جب ان کو خبر ملی کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو دو جملے انہوں نے کہے کہ اگر رسول خدا ہوتے ان سروں کا بوسہ لیتے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ تاریخ کے اوراق کو جب آپ پلٹیں گے آپ کو کوفے میں کئی ایسی شخصیات ملیں گی جن میں عبداللہ ابن مسعود، ربیع ابن خضر، یہ بھی ایک بندہ ہے، علقۃ ابن قیس، ربیع ابن خضر بھی ایسا تھا، اس کو پتا چلا امام حسین شہید ہو گئے، اس نے بھی خاموشی اختیار کی۔ لیکن یہاں پہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کھلم کھلا امام حسین کی مدد کی۔ ایک صحابی امام حسین وہ بھی ہے، جناب حبیب نکل گئے، دوسرے پہنچ گئے امام حسین تک، لیکن یہ ایک امام کا صحابی تھا، اس نے دیکھا سارے کوفے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، نہیں جا سکتا۔ لیکن کئیس کا نا، ہمارا شیعہ تیز ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، پہنچنا کربلا ہے اس میں، یہ سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس، کہا میں آپ کے لشکر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس نے سواری دشمن کی لی، کربلا اترا اور چلا گیا امام حسین کے لشکر میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہتے ربیع ابن خضر کو جب پتا چلا امام حسین شہید ہوئے، اس نے ایک جملہ کہا کہ علی اللہ ایابہم وعلی اللہ حسابہم، وہ پلٹ کے اللہ کی طرف گئے ہیں، یزید سے حساب کون لے گا؟ پروردگار عالم لے گا۔ کہ ان کی بھی مذمت ہے جو کھلم کھلا تو ہمارا ساتھ نہیں دیتے، لیکن فرمایا تنہائیوں میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جلدی جلدی سے تیسرے طبقے پر آؤں جس میں اللہ کرے ہم اس طبقے میں موجود ہوں۔ فرمایا طبقۃ یحبون فی السر وعلانیہ، یہ تیسرا طبقہ جو تنہائیوں میں بھی ہم سے محبت کرتا ہے، جو کھلم کھلا بھی ہم سے عشق کرتا ہے، جو اپنی تنہائیوں میں جائے تو تب بھی اسے حسین یاد رہتا ہے، جو بازاروں میں ہو، جو آفس میں ہو، جو لوگوں میں ہو، تب بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ہم طبقۃ الاعلی ہم نمت الاعلی، یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے بلند ترین طبقہ ہے، یہ وہ ہے جو قیامت کے دن علی منابر من نور، یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور اہل قیامت رش کھائیں گے۔ اے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ ان طبقے کی مثال حبیب ابن مظاہر ہے، مالک اشتر ہے، میں سمیت تمار ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ کہتے کوفے میں ادھر میں سمیت تمار آ رہے تھے، ادھر جناب حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے، ایک دوسرے کا سامنا ہوا۔ حبیب نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں صاحب کے گھر کے ساتھ جو درخت ہے تجھے وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا۔
میں سمے تمار نے کہا حبیب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سر نو کے نیزہ پر ہوگا اور تجھے یہاں لایا جائے گا. کہتے ہیں دونوں نے یہ باتیں کی اور چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ بڑی بڑی چھوڑ رہے تھے کہ تجھے مارا جائے گا, تیرا سر آئے گا. تو یہاں پہ رشید حجری آئے. لوگوں نے کہا کہ یہاں دو افراد گزرے اور ایک کہہ رہا تھا کہ آپ کو مارا جائے گا, دوسرا کہہ رہا تھا کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پر آئے گا. جناب رشید نے کہا کون تھے وہ دو؟ کہ ایک تھا حبیب ابن مظاہر, دوسرے تھے میثم تمار. جناب رشید نے کہا مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے جو حبیب کا سر لائے گا اسے 100 درہم انعام ملے گا. لوگوں نے کہا تم ان دونوں سے بھی بڑے جھوٹے ہو. اتنی دقیق باتیں, وہ کہہ رہے ہیں مارا جائے گا اور یہ بھی بتا رہے ہو کہ 100 درہم سر دیا جائے گا. اور یہ روایت میں موجود ہے کہ جب حبیب کا سر آ رہا تھا ایک جوان کوفے کے اس دروازے پہ کھڑا تھا اور بار بار حبیب کے سر کو دیکھے جا رہا تھا. سر لانے والے نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو اس سر کو؟ اس نے کہا کون ہو تم اس سر کو کیوں لا رہے ہو؟ کہا مجھے امیر نے 100 درہم کا وعدہ دیا ہے جو حبیب کا سر لائے گا. کہا میں اسی سر کے صاحب کا بیٹا, میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں, یہ میرے بابا کا سر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد ایک طرف یہ ہیں, ایک طرف مولا کے صحابی ہیں جابر ابن حجاج. یہ وہ صحابی ہے جو کربلا کے دن, عاشورہ کے دن نبرد میں شہید نہیں ہوا. امام حسین شہید ہو گئے, یہ بچ گیا, اور اس واقعے کے بعد یہ شہید ہوا ہے. کہتے ہیں یہ زخمی ہو کے شہدائے کربلا میں اس شہید کا لاشا پڑا تھا, ابھی سانسیں باقی تھیں. جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کے کانوں پر ایک آواز آئی قد قتل الحسین, حسین مارے گئے, حسین مارے گئے. کہتے ہیں اس نے خنجر اپنے لباس پہ چھپا کے رکھا تھا. اب ظاہر ہے یہ خوشی کے عالم میں چیخ و پکار کر رہے تھے کہ حسین مارے گئے, مطلب جنگ کا خاتمہ ہو گیا. اب ظاہر دشمن نے کہا کہ اب کوئی نہیں ہمیں مارنے والا. یا اس زخمی حالت میں اپنا خنجر نکالتا ہے اور کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیتا ہے. پھر اس پہ وار کیا جاتا ہے اور یہ شہید ہو جاتا ہے. یہ وہ شیعہ ہیں جو سر کے اندر بھی اہل بیت کی یاد رکھتے ہیں اور کھلم کھلا بھی. کھلم کھلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت پکاریں ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں. مولا سے پوچھا مولا آج شیعہ اہل بیت کا دفاع تلوار سے تو نہیں کرے گا نا؟ آج جوان دفاع کس چیز سے کرے گا؟ یہ زمانہ تلوار کا زمانہ نہیں, یہ تبر کا زمانہ نہیں. ایک وقت ہے ہارڈ وار, ایک وقت ہے سافٹ وار. رہبر معظم فرماتے ہیں یہ جنگ نرم کا زمانہ ہے, یہ سافٹ وار کا زمانہ ہے. ایک جنگ سخت, ایک غلامی وہ تھی کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے غلام بنایا جاتا تھا. ایک غلامی جسے ماڈرن سلیوری کہتے ہیں, یہ زمانہ ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے کہ ہمیں کسی کے ہاتھ باندھنے نہ پڑیں, یہ خود ہماری غلامی کو پسند کریں. ان کے ذہنوں کو غلام بنا دو, ان کے مائنڈ کو غلام بنا دو, ان کے ذہنوں کو شہوت پرست بنا دو. ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے, بس ہم اشارہ کریں کہ ہمارے پیچھے چلتا ہوا آ جائے. یہ سخت ترین زمانہ ہے. کیوں فرمایا آخری زمانے میں آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا لیکن ایمان کو بچانا مشکل ہوگا, کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جو تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں جوان کو سوچنا ہے کہ واقعاً میں نے کس طرح شیطان کے چنگل سے نکلنا ہے. تو فرمایا اس زمانے میں تلوار اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے, اس زمانے میں تبر اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کیا ہے؟ فرمایا اس زمانے میں احیو امرنا, ہمارے امر کو زندہ کرو. امر اہل بیت کیا ہے؟ شریعت محمد اور آل محمد ہے. جوان کو اپنی اولاد کو شریعت کا پابند کرنا چاہیے, اپنے گھروں کے اندر حیا کا حصار بنانا چاہیے کہ جب تک شریعت محمد ہے تب تک ہمارا ایمان زندہ ہے, جب تک شریعت نہیں ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر